جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، اکابرین امت، راولپنڈی اور اسلام آباد کے جمعیت علماء اسلام کے مجاہد ساتھیوں، میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج اس مبارک اجتماع میں جہاں اہل علم اور اہل تقوی موجود ہیں، اس مجلس میں میں شریک ہو رہا ہوں۔ ایسے اجتماعات میں ہمیں اللہ تعالیٰ ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ جس میں ہم اپنی تاریخ کو بھی دہرا لیتے ہیں اور اپنے اکابر اور اپنے اسلاف کے دیے ہوئے سبق کو بھی دہرا لیتے ہیں۔ بر صغیر کی صدیوں پر محیط جدوجہد آزادی اور ہر میدان میں اس پیدائشی حق کے لیے جو قربانیاں دی گئیں، آج ایک بار پھر وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اکابر کے جہاد، جدوجہد آزادی اور اس کے لیے دی جانے والی قربانیوں کے داستان کو زندگی اور نئی جلا بخش۔ آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے۔ انگریز استعمار کے جانے کے بعد آج عالمی استعمار نے ایک بار پھر ہماری آزادی ہم سے چھین لی۔ لیکن ہر چند کی دنیا ان کو طاقت کا محور سمجھتی ہے اور ہمیں آ کر
واعظ و نصیحت بھی کرتے ہیں کہ طاقتور سے ٹکر لینا عقل مندی نہیں ہے، لیکن یہ بزدلوں کا فلسفہ ہے۔ آزاد منش اور بہادروں کا فلسفہ یہ نہیں ہے۔ بہادر لوگ حق پر ہوتے ہوئے جب بھی ٹکرائے ہیں تو طاقت سے ٹکرائے ہیں، طاقت سے خوفزدہ نہیں ہوئے۔ جہاں میں یہ بات کہتا ہوں کہ آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے، وہاں میں آپ حضرات کے حضور یہ بات کہنے کی بھی جرأت کرنا چاہتا ہوں کہ آزادی کی اساس عقیدہ توحید ہے۔ اگر ہم توحید کے عالم بردار ہیں تو پھر ہم ہی اپنے اکابر کی آزادی کے جدوجہد کے حقیقی وارث ہیں۔ لیکن ایک چیز شرط ہے کہ جس میدان میں ہم اترے ہیں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، علماء کرام سے کہنا چاہتا ہوں، اہل مدارس سے کہنا چاہتا ہوں، اہل مساجد سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس عظیم مقصد کے لیے اولین شرط یہی ہے کہ دل کے اندر سے خوف نکال دو۔ اگر دل میں خوف ہے تو پھر تحریکیں نہیں چلا کرتی، مدرسہ چھن جائے گا، مسجد کی امامت چھن جائے گی۔ ہم جنگ لڑ رہے ہیں کہ اس میدان میں زندگی چھن جائے گی اور آپ کو صرف چندوں کی فکر ہے، قربانی کے کھالوں کی فکر ہے، فور شیڈول سے خوف کھا جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے اس میدان میں اترنے کے لیے 1 سال کا عرصہ گزارا تاکہ خوف والے لوگ صفوں سے پیچھے ہٹ جائیں اور بلا خوف، بلا تردد، صاف ستھری آزادی منش لوگ وہی میدان میں رہ جائیں تو انشاءاللہ ہم کامیابی حاصل کریں۔ انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، میں آپ سے یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایسے اسلام پسند دوست کہ جو سیاست کو اہمیت نہیں دیا کرتے، پھر ان پر بھی اللہ ایسے سیاستدان مسلط کرتا ہے کہ وہ ان کے اسلام کو اہمیت نہیں دیا کرتے۔ ایک نظریاتی جنگ ہے، ایک کشمکش ہے۔ ہم نے پورے ملک میں 15 ملین مارچ کیے، اور ہم پاکستان کے اس گزشتہ 7-8 مہینوں میں
پاکستان کے 1.5 یہ عوامی قوت کسی دوسری پارٹی کے پاس نہیں ہے. ایسا کارکن کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے. ہم 2 باتیں لے کر میدان میں آئے. ایک یہ ہمارا تعلق سیاست سے ہے. اور ہم سیاست کو انبیاء کرام کی سنت سمجھتے ہیں. اگر میں مسجد کے مصلی پر اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے اور العلماء ورثۃ الانبیاء، اس مصلی پر مولوی کے بغیر کوئی کھڑا ہو کے تو دکھائے. اگر میں ممبر رسول پر اس لیے بیٹھتا ہوں کہ یہ ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، تو ہم مسند سیاست پر بھی اس لیے آتے ہیں کہ یہ انبیاء کی وراثت ہے. اور پھر پاکستان کی سیاست سے ہم وابستہ ہیں. اور پاکستان کے آئین پاکستان کی روح سے انتخابات کی حیثیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو ہم جانتے ہیں. اور ہم اس ملک میں ایک جمہوری ماحول کے علمبردار ہیں. ہم حکومت کے خلاف اگر میدان میں آئے تو ہم عوام کی طرف گئے. ہم نے پبلک کے سامنے اپنا موقف پیش کیا ہے. اور آج بھی اگر ہم اسلام آباد کی طرف آنا چاہتے ہیں تو پبلک کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. ہمارا رکن شدید یہی ہے، سآوی الی رکن شدید. دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ حکومت ناجائز ہے، دوسرا یہ کہ حکومت نااہل. اب جو حکمران ناجائز بھی ہو اور جو حکمران نااہل بھی ہو، اور اس ملک کا کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں کہ جس سے وابستہ لوگ آج کرب میں مبتلا نہ ہو. پاکستان کا مذہبی طبقہ وہ دستور پاکستان کے اندر دیے ہوئے اسلامی دفعات کے عدم تحفظ کا احساس لیے ہوئے ہیں. اسلامی دفعات کا خاتمہ یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے، اور یہ اس بین الاقوامی ایجنڈے کے پاکستان میں ایجنٹ ہیں. ناموس رسالت کا مسئلہ آیا، کس طرح توہین رسالت کے مرتکب کو
پورے اعزاز کے ساتھ پہلے بری کیا گیا اور پھر پورے اعزاز کے ساتھ ملک سے باہر بھیجا گیا. اگر وہ بے گناہ ہے تو پھر پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت وہ اس بے گناہ کو اپنے ملک میں تحفظ کیوں نہیں دے سکتی؟ یقیناً دال میں کچھ کالا کالا تھا کہ اپنے حصار میں رکھا اور بڑے اعزاز کے ساتھ ملک سے باہر بھیج دیا. قادیانی نیٹ ورک اس وقت پوری دنیا میں متحرک ہے اور پہلی مرتبہ آج قادیانیوں کا سربراہ کہتا ہے کہ آئین پاکستان کو تبدیل کرنا ہوگا اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی دفعات کو ختم کرنا ہوگا. اور اس کے لیے انہوں نے امید ظاہر کی. کس سے امید وابستہ کی ہے انہوں نے؟ کیوں کر یہ امید وابستہ کی ہے انہوں نے؟ تو مذہبی طبقہ بھی اضطراب میں، عام آدمی کی حالت یہ ہے کہ اس کی معیشت کو بہتر بنانے کی بجائے آج ہر گھر صبح و شام روٹی کے لیے فکر مند ہے. ہر گھر آج بازار سے راشن خریدنے کے قابل نہیں رہا. ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے اور سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے تک پیسہ نہیں ہے. اس وقت بڑی بڑی کمپنیاں جو پاکستان میں کام کرتی ہیں انہوں نے ہزارہ تعداد میں اپنے ملازمین کو فارغ کر دیا ہے کہ وہ ان کی تنخواہیں نہیں دے سکتے. وہ نوجوان جس کو ایک بہت خوبصورت اور روشن مستقبل دکھایا گیا تھا، اس کو بے روزگار کر دیا گیا. روزگار دینا تو بہت دور کی بات، لاکھوں کی تعداد میں برسر روزگار نوجوانوں کو فارغ کر دیا گیا. اور جب لاکھوں کی تعداد میں 15 سے 20 لاکھ نوجوان نوکری سے نکالے گئے تو 15 سے 20 لاکھ خاندان متاثر ہوئے ہیں اس سے. تو نوجوان بے روزگار. آج پاکستان کا کاروباری طبقہ، تاجر طبقہ ٹیکسوں کی بھرمار کی وجہ سے اور عجیب و غریب ایسی پابندیاں کہ جس کے نتیجے میں ہماری فیکٹریوں نے، ہمارے ملوں نے پیداوار روک دی ہے. خریدار نہیں رہا ہے، ٹیکسوں کی بھرمار ہے. آج عام آدمی اپنا بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا، گیس کا بل ادا نہیں کر سکتا، تیل کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا. ابھی میں آپ کے پاس آنے سے پہلے نوجوان ڈاکٹروں کے ایک وفد سے ملاقات کر رہا تھا. انہوں نے جو اپنے شعبہ صحت کے حوالے سے اپنی داستان سنائی، ایسا محسوس ہوا کہ پاکستان میں صحت کا محکمہ تباہ و برباد کر کے رہ گیا. ترقیاتی کام آپ کے رک گئے. چین کو ہم نے ناراض کر دیا ہے.
ہندوستان کے ساتھ تو ہم ہیں ہی حالت جنگ میں، افغانستان کے ساتھ بھی ہم حالت جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور ایران کے ساتھ بھی ہم حالت جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور کشمیر قوم فروختن ارزاں فروختن، کشمیر کو بیچ دیا گیا ہے۔ جنگ لڑی، کشمیریوں کے حق میں تو آواز ہم بلند کرتے ہیں، لیکن کشمیر کے بارے میں میرے ریاست ہندوستان نے آرٹیکل 370 آئین کا ختم کیا، بھونچال آ گیا۔ نیا انتفاضہ، نیا بھونچال۔ ظاہر ہے کہ ہندوستان مودی حکومت کے اس اقدام کی وجہ سے اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا، یعنی خطے میں اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ پاکستان کو ہنگامی طور پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانا پڑا۔ اور جب اس مشترکہ اجلاس میں اس کا اعلامیہ تیار کیا گیا اور کہا گیا کہ آرٹیکل 370 کے خاتمے کی مذمت کی جائے، تو حکومت نے کہا یہ لفظ تو ہم نہیں ڈالیں گے۔ جھگڑا کس چیز کا ہے؟ جب یہ دفعہ آئین میں لاگو ہوا تھا تو اس وقت بھی ہم اس کے خلاف تھے، اب ہٹا دیا۔ بابا پھر پہلے پارلیمنٹ کو بتاؤ، بند کمرے میں بتاؤ، سمجھاؤ ان ممبران کو کہ 370 جب نہیں تھا آئین میں، اس سے پہلے پاکستان کی پوزیشن کیا تھی، پھر جب یہ دفعہ آیا تو پھر پاکستان کی پوزیشن کیا بنی، اب جو ختم ہوا تو اب پاکستان کی پوزیشن کیا ہے، پھر بتاؤ تو صحیح نا۔ قوم کو اٹھا بھی رہے ہو، اشتعال بھی دلا رہے ہو، اور جب بات آتی ہے تو کہتے نہیں اس کو نہیں چھڑنا۔ کیا موقف ہے ریاست کا، اب تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اس طرح مبہم انداز میں آپ یہ کہیں گے کہ بس کشمیر تو ہم 70 سازیں کر رہے ہیں، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، کبھی حالات نرم کبھی سخت، لیکن 70 سال سے اس طرح چل رہا ہے، نشے مفرات کا شکار رہا ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ جب مودی الیکشن لڑ رہا تھا تو الیکشن میں اس کا انتخابی منشور تھا کہ میں آرٹیکل 370 کو ختم کروں گا، تو ہماری سفارتکاری کہاں تھی؟ ہم کیوں خواب خرگوش میں پڑے ہوئے تھے؟ اور الیکشن لڑ رہا ہے اور یہ مینیفیسٹو ہے پبلک کے سامنے، اور ہمارے والا کہتا ہے کہ مودی اگر کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ یہ کشمیر کا مسئلہ حل کر دے گا، تو حل کر دیا نا۔ یعنی وہ کشمیر کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور ہمارے والا اس کا انتخابی کمپین بھی چلا رہا ہے۔ اب لندن میں الیکشن ہو تو یہ یہودی کا کمپین چلائے، اور انڈیا میں الیکشن ہو تو یہ مودی کا کمپین چلائے، اور اس سے امید وابستہ کرے کہ اگر کامیاب ہو گیا تو مسئلہ کشمیر حل ہو گیا، سو یہ ہے وہ حل، یہ ہے وہ حل۔ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی، تو اس اعتبار سے نااہل حکومت، اور اگر اس کو مزید رہنے دینا ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ پاکستان کو جانے دو۔ اب ہم نے ملک کی سلامتی کی بھی جنگ لڑنی ہے، یہ رابطے ہیں ہمارے، اور وہ ہمارے ساتھ اس
اسلام آباد آزادی مارچ میں شریک بھی ہونا چاہتے ہیں. کچھ دن تک آپ کو یوں نظر آئے گا کوئی آگے ہو رہا ہے تو کوئی پیچھے ہو رہا ہے, تو کوئی آگے ہو رہا ہے تو کوئی پیچھے ہو رہا ہے, لیکن بالآخر آئیں گے انشاءاللہ. حالات ایسے بن گئے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اب پیچھے نہیں رہ سکتی. اس ملک کو بچانا ہے, سب نے مل کر بچانا ہے, پوری قوم نے مل کر بچانا ہے, اور ملک کو آزاد کرانا ہے ان لوگوں سے. تو ملک کا ہر فرد آئے گا, اور انشاءاللہ العزیز 15 لاکھ سے زیادہ لوگ اس اسلام آباد میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. اور پنڈی اسلام آباد والے میزبان ہو کر ان کا استقبال کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ العزیز. اس جذبے میں آپ نے پوری قوم کی رہنمائی کرنی ہے, قیادت کرنی ہے, اور پوری جرت و بہادری کے ساتھ, بزدلی کی گنجائش نہیں ہے یہاں پر. ہم نے میدان میں اترنا ہے اور ان قوتوں کو شکست دینی ہے. اپنی جماعت کی مجلس عاملہ بھی میں نے بلائی ہے, اس کے ساتھ بھی مشاورت ہو رہی ہے تاکہ ہم حتمی تاریخ کا تعین کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت رضا دعا پڑے. دعا سے پہلے عرض کروں گا کہ حضرت الحمدللہ اس ملک کے تحفظ کے لیے بھی جب افواج پاکستان کو ضرورت پڑی تھی تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے کارکن رضاکار اور ہمیشہ علماء نے ساتھ دیا ہے. ملک کا تحفظ بھی, دفاع بھی کریں گے اور دین کا تحفظ بھی کریں گے انشاءاللہ. سارے علماء, مشائخ, اولیاء ان کے پشت پر ہیں. سب سے درخواست ہے جتنے آئے ہو درود شریف پڑھتے رہو, ختمات کرتے رہو, دعائیں اللہ سے مانگتے رہو. اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے, ملک کو اللہ گل و گلزار بنائے, اور اس کا دفاع بھی مضبوط ہو جائے, اور اس میں اسلام کا بول بالا ہو. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی حبیب الکریم وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین الی یوم الدین. یا اللہ اپنے تیرے رحمت سے حاضری قبول فرما. یا اللہ اس ملک کو اللہ ہر لحاظ سے منور فرما دے. وطن عزیز کو کافروں, منافقوں, قادیانیوں, یہودیوں اور ان کے ایجنٹوں سے